مصطفیٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین، شہنشاہ بطحا، تاجدار مدینہ، احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے سلسلے میں 83 ویڈیوز 83 ویڈیوز الحمدللہ پیش کی جا چکی ہیں۔ ان 83 ویڈیوز میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے لے کر غزوہ بنی المصطلق تک کے واقعات کو سنانے کی، بتانے کی کوشش کی گئی۔ غزوہ بنی المصطلق، جس کو غزوہ مریسیع بھی کہا جاتا ہے، یہ جو غزوہ بنی المصطلق ہے، غزوہ مریسیع ہے، ہجرت کے 5ویں سال پیش آیا۔ کوئی بہت بڑی لڑائی، کوئی بہت بڑا معرکہ نہیں تھا، لیکن کچھ ایسے واقعات اس جنگ میں پیش آئے جن کے اندر بہت ساری عبرتیں ہیں، نصیحتیں ہیں، جو بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہیں۔ ان واقعات کا ہم نے گزشتہ ویڈیوز میں تذکرہ کیا۔ ہجرت کے 5ویں سال ایک اور بہت بڑی لڑائی، بہت بڑا معرکہ پیش آیا، جس کو غزوہ احزاب کہا جاتا ہے، غزوہ خندق کہا جاتا ہے۔ غزوہ خندق اس لیے کہتے ہیں کہ پہلی مرتبہ مسلمانوں نے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین نے مدینۃ المنورہ کی حفاظت کے لیے مدینۃ المنورہ کے بارڈر پر، سرحد پر خندقیں کھود دی تھیں، بڑے بڑے گڑھے بنا دیے گئے تھے، تاکہ جو کافر ہیں، جو حملہ کرنے کی نیت سے آئے ہوئے مکہ کے مشرک ہیں، وہ مدینے کے اندر داخل نہ ہو سکیں، حملہ نہ کر سکیں۔ اور چونکہ خندقیں کھودی گئی تھیں، اس لیے اس غزوے کو غزوہ خندق کہا جاتا ہے۔ اور چونکہ اس لڑائی میں پہلی مرتبہ مکہ کے تمام قبیلوں نے، مکہ المکرمہ کے بلکہ عرب کے بڑے بڑے قبیلوں نے ایک ساتھ مل کر مسلمانوں کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی، مدینۃ المنورہ پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی، تو یہ جو مختلف قبیلے تھے، مختلف خاندان تھے، مختلف گروہ تھے، مختلف جماعتیں تھیں، ان کو احزاب کہا جاتا ہے۔ اس لیے اس جنگ کو جنگ احزاب، غزوہ احزاب نام دیا گیا۔ اور یہ ایک فیصلہ کن لڑائی ہے، ایک ایسا معرکہ ہے، ایک ایسی جنگ ہے مسلمانوں اور کافروں کے درمیان۔ اس کے بعد کبھی مکہ کے مشرکوں کو، کافروں کو مسلمانوں پر، مدینۃ المنورہ پر دوبارہ حملہ کرنے کی ہمت نہیں ہو سکی۔ ایک فیصلہ کن لڑائی، ایک تاریخی لڑائی، اس کو غزوہ احزاب کہا جاتا ہے، غزوہ خندق کہا جاتا ہے۔ ہم نے سن لیا ہے کہ جو مدینۃ المنورہ میں رہنے والے یہودی قبیلے تھے، جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ غداری کی تھی، معاہدے کو توڑا تھا، خیانت کی تھی، دھوکہ دیا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قبیلوں کو مدینۃ المنورہ سے نکال دیا تھا۔ بنو قینقاع ایک خاندان تھا، بنو نذیر کو آپ علیہ السلام نے ان کے دھوکہ دینے کی وجہ سے مدینۃ المنورہ سے نکالا تھا۔ یہ سب خیبر کے علاقے میں جمع ہو گئے، اور ان کے جو بڑے بڑے لوگ تھے، حوی ابن اخطب گئے، سلام ابن مشکم گئے، ابن ابی الحقیق گئے، ان کو خیبر کے یہودیوں نے اپنا سردار مان لیا تھا، اپنا بڑا بنا لیا تھا۔ چونکہ ان کو مدینۃ المنورہ سے نکال دیا گیا تھا، بے عزتی کے ساتھ، رسوائی کے ساتھ انہیں مدینۃ المنورہ سے نکلنا پڑا تھا، مسلمانوں کے خلاف ایک غصہ ان کے دلوں میں تھا، انتقام کی آگ ان کے اندر بھڑک رہی۔ ان کے بڑے بڑے سرداروں نے مکہ المکرمہ کا رخ کیا، وہاں جا کے مکہ کے جو بڑے بڑے سردار تھے
ان کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکانے کی انہوں نے کوشش کی، جنگ کے لیے آمادہ کیا، تیار کر لیا۔ وہ جو مکہ کے مشرک تھے وہ تو پہلے ہی سے جنگ کے بھوکے تھے، پہلے ہی سے ان کے دلوں میں یہ ارادہ تھا کہ کوئی ہمارا ساتھ دے، کوئی ایک بڑا لشکر بنے، کوئی ایک بہت بڑی لڑائی ہو اور ہم مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں۔ غزوہ بدر میں وہ مسلمانوں سے شکست کھا چکے تھے، ہار چکے تھے۔ غزوہ احد میں کوئی بہت بڑی کامیابی ان کے ہاتھ نہیں لگی تھی، مسلمانوں کا جانی نقصان ضرور ہوا تھا، لیکن بڑے بڑے جو مسلمانوں کے امیر تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گئے، حضرت ابو بکر گئے، حضرت عمر گئے، یہ جو مسلمانوں کے نزدیک بڑی محبوب شخصیتیں تھیں، ان کا کچھ بھی نقصان نہیں ہوا تھا، مدینے کا کچھ بھی نقصان نہیں ہوا تھا۔ غزوہ احد میں جاتے ہوئے ابو سفیان نے یہ کہا تھا کہ ہم 1 سال کے بعد بدر کے میدان میں دوبارہ لڑائی کرنے کے لیے آئیں گے، جنگ کرنے کے لیے آئیں گے۔ ہجرت کے 4تھے سال بدر کے میدان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو پوری تیاری کے ساتھ پہنچ گئے تھے۔ ابو سفیان لشکر کو لے کر نکل گیا تھا، لیکن مسلمانوں کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں تھی، لڑنے کی ہمت نہیں تھی۔ بہانہ بنایا اس نے اپنے لشکر سے کہ اس سال ہمارے پاس تنگ دستی ہے، قحط ہے، غلے اور اناج کی کمی ہے، ہم ایسی سچویشن میں نہیں ہیں کہ مسلمانوں سے لڑائی لڑ سکیں، چلو چھوڑو، اس موقع پر کوئی جنگ نہیں کریں گے۔ بدر صغرا اس کو کہا جاتا ہے۔ یہاں بھی گویا انہیں ناکامی ہاتھ لگی، مسلمانوں سے وہ لڑ نہیں سکے، مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو دل میں ایک آگ بھڑک رہی تھی، انتقام کی، بدلے کی، مسلمانوں کو ختم کرنے کی، مسلمانوں کو مٹانے کی۔ انہیں انتظار تھا کہ کوئی ہمارا ساتھ دے، کچھ قبیلے اس لڑائی میں ہمارے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف حصہ لیں، لڑیں، جنگ کریں، ہم مسلمانوں کو مٹا دیں گے۔ اب یہودیوں کا ساتھ مل گیا تھا، اور یہودیوں نے کئی دوسرے قبیلوں کو اپنے ساتھ مال کا لالچ دے دے کر ملا لیا۔ مکہ کا یہ جو لشکر تھا، یہ جو مختلف قبیلے تھے، ان پورے قبیلوں کو ملا کر ایک بہت بڑا لشکر تیار ہوا، ایسا لشکر جو مسلمانوں کے مقابلے میں پہلے کبھی تیار نہیں ہوا تھا۔ اتنا بڑا لشکر تیار ہو گیا، 10,000 کا لشکر تیار، اور انہوں نے ارادہ کر لیا کہ ہم مسلمانوں کے اوپر حملہ کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو جمع کیا، مشورہ کیا کہ 10,000 کا ایک بہت بڑا لشکر، تمام قبیلے مل کر مسلمانوں کے اوپر حملہ کرنا چاہتے ہیں، مدینۃ المنورہ پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، بتاؤ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ فرمایا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، جن کے اسلام لانے کا واقعہ ہم پہلے سن چکے ہیں، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا، اللہ کے رسول، یہ ایسا موقع نہیں ہے کہ ہم شہر سے باہر نکل کر اتنے بڑے لشکر سے مقابلہ کریں، ان سے جنگ کریں۔ جنگ احد میں جیسے ہم نے لڑائی کی تھی، ہم باہر نکلے تھے، ہم نے لڑنے کی کوشش کی، یہ موقع ایسا نہیں ہے، لشکر بہت بڑا۔ ہم نے ہمارے علاقوں میں، وہ ایران کے، وہ فارس کے رہنے والے تھے، انہوں نے کہا ہم نے ہمارے علاقوں میں دیکھا ہے، ہمارے ملک میں ہم نے دیکھا ہے کہ جب ایسا کوئی حملہ باہر کی طرف سے ہوتا ہے تو شہر کے بالکل بارڈر پہ، سرحد پہ، شہر کے بالکل کنارے ایک خندق کھود دی جاتی ہے، ایک بہت بڑا گڑھا بنا دیا جاتا ہے تاکہ باہر سے آنے والا لشکر اندر نہ آ سکے، وہ لوگ اندر آ کے حملہ نہ کر سکے۔ محاصرہ کر لیں باہر بیٹھ کے، کتنا انتظار کریں گے، کتنے دن تک محاصرہ کریں گے؟ کچھ دن کے بعد تھک ہار کے واپس چلے جائیں گے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کی رائے کو پسند فرمایا، تمام صحابہ
اس بات سے متفق ہو گئے کہ ہمیں بھی مدینۃ المنورہ کے اس راستے پر خندقیں کھودنی ہیں، بڑے بڑے گڑھے بنا دینے ہیں، تاکہ وہ جو باہر سے آنے والا 10,000 کا لشکر ہے وہ مدینۃ المنورہ میں داخل نہ ہو سکے، مدینے پہ حملہ نہ کر سکے۔ مدینۃ المنورہ میں داخل ہونے کا یہی ایک کھلا راستہ تھا۔ دوسرے جو راستے ہیں وہاں بڑے بڑے درخت ہیں، گھر ہیں، محلات ہیں، بڑے بڑے قلعے بنے ہوئے ہیں، کہیں سے بھی یہ پورا لشکر ایک ساتھ مدینۃ المنورہ میں اندر داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ ایک ہی راستہ کھلا ہوا تھا۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ساتھ لے کر خندقیں کھودنے کا فیصلہ فرمایا۔ 10 گز زمین 10 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان تقسیم کر دی گئی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پہلی مرتبہ ایسی کوئی تدبیر دیکھی تھی، پہلی مرتبہ ایسا کوئی جنگ کا وہ پلان بنا رہے تھے، ایسی کسی جنگ کی حکمت میں وہ پڑھ رہے تھے، انہوں نے پہلی مرتبہ ایسے کسی کام کو انجام دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ مشکل بڑی تھی، خندقیں کھودنے کا یہ کام بالکل نیا کام ان کے سامنے تھا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ گئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین صبح سے شام تک رات بھر اس ارادے کے ساتھ، اس عزم کے ساتھ، اس پختگی کے ساتھ اس کام میں لگے ہوئے تھے کہ صبح شام بھوک پیاس میں گزر رہی ہے، پریشان ہیں، کوئی اپنے گھر کو نہیں جا سکتا، گھر سے کوئی ٹفن ادھر نہیں آ سکتا، کوئی توشہ ادھر نہیں آ سکتا، بڑا لشکر ہے، کس کے لیے لایا جائے۔ آپ علیہ السلام اور صحابہ صبح سے شام تک، سردی کا موسم ہے، رات میں بھی خندقیں کھودی جا رہی ہیں، دن میں بھی خندقیں کھودی جا رہی ہیں۔ آپ علیہ السلام کے ساتھ صحابہ بھی فقر و فاقے کے ساتھ بھوک پیاس کو برداشت کرتے ہوئے اس کام میں لگے ہوئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی حوصلہ افزائی کے لیے آپ علیہ السلام اشعار پڑھ رہے ہیں۔ اللہم ان العیش عیش الاخرہ، اے اللہ اصل جو زندگی ہے، اصل جو حیات ہے وہ تو آخرت کی زندگی ہے، آخرت کی حیات ہے۔ اللہم ان العیش عیش الاخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ۔ یہ جو انصار ہیں، یہ جو مہاجرین ہیں، اس وقت مدینۃ المنورہ کی حفاظت کے لیے، اسلام کی حفاظت کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، ان کی حفاظت فرمائیے، ان کی مغفرت فرمائیے، ان کی بخشش فرمائیے۔ صحابہ جواب دے رہے ہیں، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا۔ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے جہاد کے معاملے میں ہمیشہ کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ آپ علیہ السلام بھی اشعار گنگنا رہے ہیں، صحابہ بھی جواب دے رہے ہیں، پورے ذوق کے ساتھ، پورے شوق کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین خندقیں کھودنے میں مصروف۔ حضرت برا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اشعار پڑھ رہے تھے، صحابہ کا حوصلہ بڑھا رہے تھے، صحابہ بھی پوری توجہ کے ساتھ، پورے شوق کے ساتھ فقر و فاقہ کو برداشت کرتے ہوئے اس کام میں لگے ہوئے۔ ایسا فقر و فاقہ ہے، ایسی بھوک ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنے پیٹوں پر پتھر باندھ رکھے ہیں۔ آپ علیہ السلام کے سامنے بعض صحابہ تشریف لائے، فرمایا اللہ کے رسول بھوک برداشت نہیں ہوتی، ہم نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ لیے ہیں تاکہ کام کرنے میں ہمیں کوئی دشواری نہ ہو، ہم پوری طاقت کے ساتھ کام کر سکیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لباس اٹھایا، اپنی قمیص اٹھائی، صحابہ نے دیکھا کہ آپ علیہ السلام بھوک کو برداشت کرنے کے لیے 2 پتھر اپنے پیٹ پر باندھے ہوئے۔ ایسی قربانیاں ان خندقوں کو کھودنے کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دی۔ پوری پلاننگ کی جا رہی ہے، پوری تدبیر کی جا رہی ہے۔ 7-8 روز کے اندر یہ خندقیں کھودی گئیں، خندقوں کے کھودنے کا یہ کام مکمل ہوا،
اور جب وہ لشکر مدینۃ المنورہ کے قریب آیا، انہوں نے ایک حیرت انگیز منظر دیکھا کہ خندقیں کھدی ہوئی گئیں اور مدینۃ المنورہ میں جانے کا کوئی راستہ موجود نہیں۔ ایک بالکل نیا طریقہ، جنگی حکمت عملی عجیب و غریب ان کے سامنے تھی۔ وہ ہکا بکا رہ گئے، وہ حیران رہ گئے۔ یہ غزوہ خندق ہے، جنگ احزاب ہے، جو ہجرت کے 5ویں سال میں پیش آیا۔ اس غزوے میں جو اور دوسرے حالات پیش آئے وہ ہم انشاءاللہ آگے کی ویڈیو میں سنیں گے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔